بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن حکیم کی ایک نہایت پر اثر اور آنکھیں کھول دینے والی آیت پر بات کریں گے۔ سورہ غافر آیت 39 وَإِنَّ الْآخِرَةَ ہِیَ دَارُ الْقَرَارِ، یعنی اور بے شک آخرت ہی اصل ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یہ آیت ہمارے سامنے دنیا اور آخرت کے فرق کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں نہ کوئی غم ہمیشہ رہتا ہے نہ خوشی۔ اصل زندگی، اصل ٹھکانہ تو آخرت ہے جو ہمیشہ کی ہے۔ آئیے اب اس آیت کی تفسیر اور مفہوم پر بات کر لیتے ہیں۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ پیغام بیان ہوا ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا: اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو ایک عارضی فائدہ ہے، جبکہ آخرت ہی اصل اور ہمیشہ کی رہائش ہے۔ یعنی دنیا ایک مسافر خانہ ہے، ہم یہاں ٹھہرنے نہیں بلکہ گزرنے آئے ہیں، اور وہ جگہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہ آخرت ہے، یا تو جنت یا جہنم۔ تفسیر ابن کثیر میں علامہ اسماعیل ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ دنیاوی زندگی محض وقتی فائدہ ہے، اس کی نعمتیں فانی ہیں، اور آخرت ہی اصل رہنے کی جگہ ہے جہاں انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ یہ دنیا دار عمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا کی حقیقت ایک سایہ ہے جو کچھ دیر ٹھہرتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ تفہیم القرآن مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس آیت میں ایک اٹل حقیقت بیان کی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی محض ایک وقتی فائدہ ہے، اس میں کوئی قرار نہیں، کوئی سکون نہیں۔ انسان کو اگر دائمی کامیابی درکار ہے تو اسے آخرت کی تیاری کرنی ہوگی۔ وہ مزید لکھتے ہیں، یہ پیغام صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ہے جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے۔ تفسیر فی ظلال القرآن سید قطب شہید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان فطری طور پر سکون اور قرار چاہتا ہے، مگر دنیا اس کو کبھی مکمل سکون نہیں دیتی۔ اصل سکون صرف آخرت میں ہے، بشرط یہ کہ وہ کامیاب ہو۔ تفسیر کے بعد اب اس آیت کی اہمیت و فضیلت کو جانتے ہیں۔ یہ آیت انسان کو اپنی ترجیحات کا جائزہ لینے کی دعوت دیتی ہے۔ کیا ہم صرف دنیاوی آسائشوں میں گم ہیں یا آخرت کی فکر بھی کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا پیٹھ پھیر رہی ہے اور آخرت آگے بڑھ رہی ہے، ہر ایک کی اپنی اولاد ہے، بس تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ اگر موت آ جائے تو اللہ کے حضور کیا لے کر جائیں گے آپ؟ یہ جملہ صرف ایک سوال نہیں بلکہ ایک بیداری کی آواز ہے، ایک جھنجھوڑ دینے والا لمحہ ہے جو انسان کو اپنی اصل حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ یہ سوال کیوں اہم ہے، اس کا جواب کیا ہونا چاہیے اور ہم کیسے اپنی تیاری کریں۔ سورہ جمعہ کی آیت 8 کا ترجمہ ہے، کہہ دو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ضرور ملنے والی ہے۔ یعنی موت ناگزیر ہے اور یہ کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، تیار ہو یا نہ ہو۔ سورہ منافقون کی آیت 10 اور 11 کا ترجمہ ہے، اے میرے رب، کاش تو نے مجھے تھوڑی مہلت دی ہوتی تاکہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں ہوتا، مگر موت کے بعد مہلت نہیں ملتی، آج ہی کی تیاری کام آئے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو اور جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو، صحت میں بیماری کی اور زندگی میں موت کی تیاری کر لو۔ یعنی وقت قیمتی ہے، جو لمحہ ملا ہے اسی میں آخرت کی تیاری ضروری ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر آج موت آ جائے تو ساتھ کیا جائے گا؟ دنیا کی دولت، عہدہ، فالوورز، شہرت،
کچھ کام نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اصل زاد راہ آخرت کی تیاری کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے، اور زاد راہ لے لو کیونکہ بہترین زاد راہ تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر ہے۔ آئیے اب بات کر لیتے ہیں کہ انسان کی اصل منزل کیا ہے۔ ہم روزانہ کی دوڑ دھوپ، کاروبار، تعلیم، خواہشات اور دنیاوی کامیابیوں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری اصل منزل کیا ہے؟ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہمیں کہاں جانا ہے؟ آخرت ہی اصل منزل ہے۔ سورہ غافر کی آیت کا ترجمہ، اور بے شک آخرت ہی اصل ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یہ آیت ہمیں صاف بتاتی ہے کہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت میں ہے۔ دنیا تو امتحان گاہ ہے۔ سورہ ملک کی آیت کا ترجمہ، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، یعنی انسان کی اصل غرض اچھے اعمال کرنا ہے، نہ کہ صرف دنیا کمانا۔ واپس اللہ کی طرف جانا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ منزل یہ ہے کہ ہم سب کا انجام، سب کا ٹھکانہ اللہ کا دربار ہے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے اور جنت ہے کافر کے لیے، یعنی دنیا میں مومن کی اصل زندگی نہیں بلکہ اس کی آخرت اصل منزل ہے۔ مسافر کی مثال سے سمجھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم پردیسی ہو یا راہ چلتا مسافر۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ دنیا منزل نہیں، ایک عارضی پڑاؤ ہے۔ مسافر کبھی اپنے سفر کو مستقل ٹھکانہ نہیں بناتا۔ ان سب باتوں سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ انسان کی اصل منزل اللہ کی رضا اور جنت ہے۔ دنیا کی کامیابیاں وقتی ہیں، اصل کامیابی وہ ہے جو قیامت کے دن کام آئے۔ سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنا ایک مسلمان کے لیے نہایت اہم عمل ہے، جسے قرآن و سنت میں بار بار بیان کیا گیا ہے۔ یہ عمل ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے، اعمال میں اخلاص لاتا ہے اور آخرت کی تیاری میں مدد دیتا ہے۔ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں نفس کے محاسبے کا مکمل طریقہ، فضیلت اور عملی انداز آگے بتائیں گے۔ ڈونٹ اسکپ، پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ سورہ حشر کی آیت 18 کا ترجمہ ہے، اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور اپنے اعمال کو تولو قبل اس کے کہ قیامت کے دن انہیں تولا جائے۔ دن کے آخر میں 10 منٹ خاموشی سے سوچیں، آج کا دن کہاں گزارا؟ گناہ کتنے کیے، نیکیاں کتنی کیں؟ کسی سے بدتمیزی یا حق تلفی تو نہیں کی؟ روزانہ کی چیک لسٹ بنائیں، نمازیں وقت پر پڑھیں یا نہیں، قرآن پڑھا یا نہیں، جھوٹ، غیبت، نظر کی حفاظت کی یا نہیں، والدین یا رشتہ داروں کا دل تو نہیں دکھایا۔ توبہ استغفار کریں، جو غلطیاں دن میں ہو گئیں ان پر نادم ہو کر فوراً استغفار کریں۔ نیک عمل کا عزم کریں، اگلے دن کے لیے نیک نیت، بہتر عمل اور گناہوں سے بچنے کا ارادہ کریں۔ پوری ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک طالب علم جس طرح اپنے امتحان کی تیاری کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، کھیل تفریح چھوڑ دیتا ہے، تو مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہو۔ ایسے ہی دنیا ایک امتحان گاہ ہے، ہمیں تھوڑی سی محنت اور صبر سے ہمیشہ کی کامیابی مل سکتی ہے۔
بات یہ سمجھ آئی کہ دنیا فانی ہے، یہاں کی ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ صبر، تقویٰ اور نیک عمل کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ آخرت کی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ انبیاء، صحابہ اور نیک لوگوں نے یہی راستہ اپنایا۔ ہمیں اپنی زندگی کو ایسے گزارنا چاہیے کہ آخرت کی کامیابی حاصل ہو۔ دنیا کی نعمتوں اور مشکلات کو عارضی سمجھنا چاہیے اور اصل محنت آخرت کے لیے کرنی چاہیے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔